السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ناظرین گرامی، پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اولاد اگر والدین کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بنتی ہے و اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے جو اسباب ہیں ان میں ایک اہم سبب ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہ ہو، بچوں کی صحیح تربیت کا اہتمام نہ کر پائیں۔ اس کی وجہ سے ایسے مسائل ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں کچھ رہ گئی تھیں، ہم آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں جو بات رکھی تھی وہ یہ کہ جب بچہ چھوٹا ہو، 2 سال 3 سال کا ہو، جب وہ کوئی غلطی کرے، کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، تو فوراً ہم اسے ٹوکیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی ہمارے نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ جب ان کا ہاتھ برتن کے چاروں طرف گھوم رہا تھا تو انہیں تنبیہ کی، فوراً ٹوکا، کہا کہ نہیں ہمارے نبی سلمہ ایسا مت کرو، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور جو قریب میں ہو کھانا وہیں سے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، سمجھایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو چھوٹا سمجھ کر، ننھا سمجھ کر، معصوم سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا، جب غلطی کرے فوراً ٹوکنا، اور بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا بھائی، بہت پیار سے آپ سمجھاتے تھے۔ دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک رہے، 10 سال خدمت کیے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی میں کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا انس تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ پیار محبت سے اس کی تربیت کرنا۔ ہم نے عمر بن نبی سلمہ کی مثال دی آپ کو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کھجور کا کوئی ٹکڑا تھا یا کوئی چیز تھی۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کھانے پینے کی کوئی چیز اگر کہیں دیکھ لیا، اٹھایا منہ میں ڈال لیا، ہوتا ہے عام طور پر۔ تو حسن بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دیکھا راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، کھجور وغیرہ پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھایا منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کہا قخن قخن، تھوک دو انس، حسن کیا کر رہے ہو، تھوک دو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے حسن اما علمت ان لا نأکل الصدقہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کمی دیکھتے، بچوں میں کوئی غلطی دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روکتے، فوراً ٹوکتے، تاکہ بچے کی صحیح تربیت ہو، اس کی بچپن میں اصلاح ہو جائے۔ ایک بار جب اس کی اصلاح ہو جائے گی تو آگے وہ غلطی نہیں دہرائے گا، وہ سارے غلط کام نہیں کرے گا۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معصوم بچوں کو ان کی ننھی زبان سے کلمے ادا کروائیں، قرآن کی صورتیں انہیں حفظ کروائیں، کچھ آیتیں یاد کروائیں، دعائیں یاد کروائیں۔ ہم اور آپ جب کبھی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، اور جب کسی پہاڑ پر چڑھیں، اونچائی پر جا رہے ہوں، تو اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا جب ہم اونچائی پر جاتے ہیں تو ہم کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب آپ کی گاڑی ڈاؤن میں جائے تو آپ کہیں کہ بیٹے دیکھو جب ہماری گاڑی نیچے جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھو، جب آپ کی گاڑی اوپر جائے اور آپ تربیت دو کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے،
اور گاڑی جب نیچے جائے آپ تربیت دو کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، تو اللہ کی قسم ہے یاد رکھنا، آپ 1 سے 2 بار کہو گے، تیسری مرتبہ جب اونچائی آئے گی، پہاڑ آئے گا، تو بچہ خود اللہ اکبر کہے گا، اور جب آپ کی گاڑی نیچے جائے گی بچہ خود سبحان اللہ کہے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال کریں، انہیں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ جب بچوں کو دینی تربیت ہوگی، اسلامی تربیت ہوگی، تو انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد وہ بچے ماں باپ کو سمجھیں گے، ان کا احترام کریں گے۔ آج دیکھیے کتنے سارے فتنے ہیں، کتنے سارے مسائل ہیں، ماں باپ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ سوائے رونے اور آنسو بہانے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معاملہ جانتے ہیں آپ کیسا تھا؟ اپنے بچوں کو وہ قرآن کی آیتیں یاد کرایا کرتے تھے، قرآن کی صورتیں حفظ کرایا کرتے تھے، دعائیں یاد کرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6-7 سال کے بچے تھے، ان کے گاؤں میں، علاقے میں جب امامت کا مسئلہ آیا کہ نماز کون پڑھائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا کہ جو قرآن سب سے زیادہ یاد کیا ہوگا، قرآن کا علم جس کو سب سے زیادہ ہوگا، وہ امام بنے گا۔ تو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قبیلے کا سروے کیا گیا تو سب سے زیادہ قرآن جس کو یاد تھا وہ میں تھا، یعنی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، تو انہی کو امام بنا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، غور کرو کہ صحابہ نے کیسی تربیت کی تھی، صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسا آگے بڑھایا تھا، سبحان اللہ، کہ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن کسی کو یاد تھا تو ایک عمر بن ابی سلمہ کو یاد تھا، جو 6-7 سال کے بچے تھے اور امامت کرا رہے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے آج چھوٹے بچوں کو گانے یاد ہوتے ہیں، گانے یاد ہوتے ہیں، فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ انہیں اللہ کا کلام یاد نہیں ہوتا، قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہوتی، دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود فلموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم خوب دنیا کے مسائل میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال ہی نہیں رہ گیا، انہیں کچھ نہ سکھاتے ہیں نہ یاد کراتے ہیں۔ تو بہرحال ہونا چاہیے، صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ تعلیم تھی۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، کہ جو کام بڑے بڑوں سے نہیں ہو پاتا ہے وہ کام بچوں کی تربیت کرنے کے بعد بچے کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ دیکھو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے سنا کہ یہ وہ انس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، دن بھر رہتے تھے، شام کے وقت گھر پہنچتے تھے۔ ایک دن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر پہنچتے ہیں تو گھر پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جو تھی انس سے پوچھتی ہیں بیٹا تم کہاں تھے ابھی تک؟ دیر ہو گئی، تاخیر سے پہنچے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اگر بچے تاخیر سے گھر آ رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے، ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے پوچھا بیٹا کہاں رہ گئے؟ تو بیٹے نے کہا، انس نے کہا امی جان آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیج دیا تھا اور اس کام کو کرتے کرتے تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے میں تاخیر سے پہنچا، دیر ہو گئی۔ ماں نے پوچھا، پھر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ بیٹا کیا کام تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس کام سے بھیجا تھا؟ انس کہتے ہیں انہا سرن، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، انہا سرن، کہتے ہیں امی جان وہ جو کام تھا، جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، وہ ایک راز تھا، وہ ایک راز ہے، وہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام تھا، وہ راز تھا، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ سوچو تو صحیح، غور تو کرو ناظرین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس کو اپنے کام سے بھیجتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے انس کو معلوم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو کیسی تربیت دی ہوگی، کیسا سمجھایا ہوگا، اللہ اکبر، کیسے ان کے دل و دماغ میں بات بٹھائی ہوگی کہ راز کو راز رہنے دیا جائے، اس کو فاش نہ کیا جائے۔ انس جو معصوم ابھی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ راز کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی ماں سے بھی اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ، ماں سے بھی نہیں بتا رہے ہیں، یہ راز کی حفاظت، یہ تربیت کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ راز کی حفاظت کا کام جو بڑے بڑوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے، راز کی بات دوسرے دن مارکیٹ میں آ جاتی ہے، بازار میں آ جاتی ہے،
بڑے بڑوں سے جو کام نہیں ہوتا وہ کام ایک بچے نے کر کے دکھایا. کس وجہ سے؟ تربیت کی وجہ سے. تربیت کس نے کی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اگر ہم بھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی بنیں گے. لیکن مسئلہ یہاں وہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی خیال نہیں، احساس نہیں، اور پھر جب زندگی میں کبھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے بچوں کی طرف سے، تو اس وقت ہائے ہائے رونا پیٹنا کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا، میرے بچے نے ایسا کیا، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہاں، ماں باپ اگر دیندار ہیں، نیک ہیں، اور اپنی بچوں کی تربیت کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بھٹکتا ہے، اس کے مقدر میں کچھ اور لکھا ہے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن یاد رکھو، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، کیونکہ بچوں کی اگر تربیت ہوگی تو وہی آپ کا اچھا ساتھ دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی بچے بگڑتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر دیکھو، بچے اگر دیندار نہیں ہیں، بے دین ہیں، تو جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ. یا بنی ارکب معنا، ہے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا کہتا ہے نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، وہاں پانی نہیں پہنچے گا. کہا نوح علیہ السلام نے لا عاصم اليوم، آج بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. لیکن نہیں مانا بیٹے نے. باپ بیٹے میں گفتگو جو جاری تھی، فوراً ایک لہر آئی اور بیٹا نظروں کے سامنے غائب ہو گیا، ڈوب گیا. نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا میرے بیٹے کو بچانے کا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا نہیں ہے. نوح انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، اس کا عمل درست نہیں تھا. ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، تمہیں نصیحت کی جاری کہ نادانوں جیسی باتیں مت کرو. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن ایمان نہیں لایا. اللہ نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ بیٹا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کہ باپ دیندار ہو، بیٹا بے دین ہو، نسبی رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن بیٹا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ناظرین، بات چل رہی ہے لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، پھر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے رخصت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے، یہ سمجھا رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اور نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے. باپ کی شفقت غالب آ گئی اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا میرے خاندان کا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا بچانے کا. تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، تمہارے خاندان کا نہیں ہے وہ. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ دیندار ہے، بیٹا بے دین ہے تو بیٹا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں. باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے تو بیٹا بیٹا نہیں ہے، آستین کا سانپ ہے وہ. آپ دیندار ہو، بیٹا بے دین ہے. آپ جنت کے راستے پہ، بیٹا جہنم کے راستے پر ہے. تو یاد رکھو، وہ بیٹا حقیقی معنوں میں تمہارا بیٹا نہیں ہے. خاندان کا نسبی رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن صحیح معنوں میں جو بیٹا ہونا چاہیے وہ بیٹا نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو کیا ہے؟ ان من ازواجکم و اولادکم، تم میں کی بعض بیویاں، تم میں کے بعض بچے دشمن ہیں تمہارے. فاحذروہم، ان سے بچو. کیا کہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے یہ کہ تم میں سے کچھ لوگوں کی بیویاں تمہاری دشمن ہیں، تم میں سے کچھ لوگوں کے اولاد بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟
ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم میں کی بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، بعض بچے دشمن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو دین سے روک رہے ہیں. یاد رکھو، جو بیوی اپنے شوہر کو دین سے روکے، جو بیوی اپنے شوہر کو نماز سے روکے، جو بیوی اپنے شوہر کو اسلام پر چلنے سے روکے، وہ بیوی نہیں، تمہاری دشمن ہے. اور اسی طریقے سے اگر تمہارے بچے تمہیں دین سے روکتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے لیے سبب بنتے ہیں بے دین بننے کا، تمہارے بچے سبب بنتے ہیں تمہارے لیے بے نمازی بننے کا، تو یاد رکھنا یہ بچے تمہارے بچے نہیں، تمہارے دشمن ہیں. کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تو ناظرین گرامی، ہم سب کو اس سلسلے میں غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ بچے ہمارے کیسے ہونے چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کے ہمارا خیال رکھیں، ہمیں اذیتوں کا سامنا کرنا نہ پڑے، تکلیفوں کا سامنا کرنا نہ پڑے، تو ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا انتظام کرنا ہوگا. یاد رکھو، ہم بات کر رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ تکلیف پہنچتی ہے ماں باپ کو بچوں سے، اولاد کے ذریعے اذیت پہنچتی ہے. تو کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ ان صورتوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ ماں باپ کے ساتھ بچے کیا کرتے ہیں، ان کے حقوق میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں. اگر ماں باپ سے کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اسی پس منظر میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے اس پر تھوڑی سی بات کی ہے کہ اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں تو معاملہ کیا تھا؟ والدین کو اذیت پہنچانے کا معاملہ تھا. اب ہم پلٹتے ہیں موضوع کو. اذیت پہنچانے کی جہاں تک بات ہوئی کہ والدین کو اذیت پہنچائی جاتی ہے بچوں کے ذریعے، اب والدین بھی کبھی کبھی بچوں کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. کون؟ ماں باپ. عجیب بات ہے، کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو تکلیف دیں گے بھائی؟ ہاں، ماں باپ بھی اپنے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی سبب بنتے ہیں اذیت دینے کا. شریعت نے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے. مثال کے طور پر دیکھو، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ترقی کرے، نام روشن ہو، کمائے، اچھی زندگی ہو، ہر طرح سے خوش رہے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں، اور والدین جو ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی خوشی کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے، بچوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ایذا جو پہنچتی ہے، اولاد کو ایذا پہنچانے کے سلسلے میں ایک صورت جو ہو سکتی ہے یا پہنچتی ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر ایک شخص کے 2 3 4 بیٹے ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، 4 5 بیٹے، 6 بیٹے بیٹیاں ہیں، تو یہاں پر ایذا پہنچانے کی ایک شکل بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹوں میں آپ کسی بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہو، کسی بیٹے کے پیچھے آپ بہت پیسہ خرچ کر کے اس کو اچھا علم دیکھتے ہو، ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے ہو، عالم بناتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو، آپ بہت اونچا کام کرتے ہو، لیکن وہی دوسرے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتے ہو. ہاں، یہ فرق ضرور رہے گا. چاروں کے پیچھے ایک جیسا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اب وہ چاروں میں کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنی محنت سے پڑھ کر کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے. ماحول جیسا ملتا ہے بچے ویسا کرتے ہیں. ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتا، کوئی ہر ایک پڑھ نہیں پاتا ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے سب پڑھ لے جائیں، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے درمیان انصاف کریں. اگر ایک بچے کو دے رہے ہیں تو سارے بچوں کو دینا چاہیے. ایک بچے کے ساتھ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ گفٹ کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، سارے بچوں کو دینا چاہیے. انصاف کرنا چاہیے. ایک کو اگر دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے، تکلیف پہنچے گی. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میری ماں مسلسل میرے والد سے کہا کرتی تھی، 1 سال تک مسلسل مطالبہ میری ماں کرتی رہی کہ میرے بیٹے نعمان کو اپنے مال میں سے کچھ دے دو، کچھ ان کے لیے خاص کر دو. کس کے لیے؟
میرے بیٹے نعمان کے لیے، اور بھی بیٹے تھے ان کے، لیکن ماں مسلسل مطالبہ کر رہی تھی اپنے شوہر سے کہ میرے بیٹے نعمان کے لیے کچھ آپ کر دو۔ باپ نے کیا کیا، بات کو ٹالا، لیکن 1 سال کے بعد باپ نے مطالبہ پورا کر دیا کہ کچھ پیسے اپنے مال میں سے نعمان کے لیے مخصوص کر دیے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ یہ بات آپ نے جو کہی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے مال خاص کر رہا ہوں، تو یہ بات چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے ہیں، اللہ کے نبی کو گواہ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے، میرے بیٹے کو آپ نے مال مخصوص کر دیا ہے، نعمان کو دے دیا ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ تو گئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا ہے، میرا بیٹا نعمان ہے، میری اہلیہ کے کہنے پر اس میں کچھ مال ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، اور میری اہلیہ نے کہا ہے کہ آپ کو گواہ بنا لیا جائے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا؟ یا بشیر لک ولد سوا ھذا، کیا سوال کیا؟ اے بشیر، کیا اس نعمان کے علاوہ تمہارے پاس اور بھی کوئی بچے ہیں، اور بھی لڑکے ہیں، کوئی بچہ ہے اور؟ تو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان کے علاوہ اور بھی بچے میرے پاس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس طرح تم نے نعمان کے لیے ایک مال مخصوص کر دیا ہے دینے کے لیے، کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو ایسے ہی اس کے برابر مال دیا ہے؟ اب یہاں پر نعمان کے والد کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، میں صرف یہ تحفہ نعمان کو دے رہا ہوں، اور بچوں کو تو نہیں دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا اشہد علی جور، کہا تب تم مجھے اس پر گواہ مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نہیں، ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں، یعنی اگر آپ ایک بچے کو دے رہے ہو، دوسرے بچے کو نہیں دے رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اور انصاف کرو، ظلم کرنے سے بچو، اللہ سے ڈرو، ورنہ کل قیامت کے دن اگر تم نے ایک بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ایک بچے کو مال دیا، گھر دیا، سب کچھ دیا، دوسرے کو نظر انداز کر دیا، تو کل قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ اس طرح سے جو ہے والدین اپنے بچوں پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، اور یہ چیز اذیت بنتی ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اور یہ والدین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین گرامی، وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں اور ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کو اس لائق بنا دے، اہل دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔